نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام میم پہلا پارہ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا، یعنی بنی اسرائیل نے پکڑ لیا یا بنا لیا اجلا، بچھڑے کو، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو ان لوگوں نے خدا بنا لیا، وَأَنْتُمْ، اور تم ظالمون، اس وقت ظلم کر رہے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر پیغمبری عطا کی، تو اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اب آپ کو ایک کتاب دی جائے گی جس کے مطابق آپ کی جو امت ہے وہ اس پر عمل کرے گی۔ تو اس کتاب کو دینے سے پہلے 40 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ 40 راتوں کا ذکر قرآن کے اندر یہ موجود ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 30 راتیں تھیں ایکچولی، تو آپ نے جب خوب یہ دن جو ہیں اور راتیں جو ہیں اللہ کی یاد میں گزاریں، اور خوب جب سمجھ لیں کہ تیار شیار ہو کر یہ جانے لگے کوہ طور پر تاکہ اللہ سے ملاقات ہو اور کتاب ملے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کیوں نہ مسواک کر لی جائے، تو انہوں نے مسواک کر لی۔ تو اس کے بعد جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو وہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تیرے منہ کی خوشبو کا کیا ہوا؟ تو کہا یا اللہ، میں تو اس لیے اپنے دانتوں کو اور منہ کو صاف کر کے آیا ہوں تاکہ اس کی جو بو ہے وہ یعنی مجھے بھلی نہیں لگی، کہ میں نے چاہا کہ میں پاکیزگی اختیار کر لوں۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، وہی تو ہمیں مشک و زعفران سے بھی زیادہ پیاری ہے، تو 10 دن اور گزار کر آؤ۔ یہ 10 دن اور 10 راتیں جو تھی گزاری انہوں نے، یہ دراصل آزمائش تھی، اور یہ 30 اور 10 مل کر 40 بنے تھے۔ یہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات ہیں۔ تو چونکہ 30 دنوں کا ایکچول کہتے وعدہ تھا، لیکن جب 10 اس کے اوپر ایڈ کیے تو یہ 40 راتیں ہو گئیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا کہہ کر آئے تھے، لیکن جب یہ 10 اور اوپر ہو گئیں تو یہ 10 دن گزارنے ان کے لیے مشکل ہو گئے۔ 40 راتیں یا 40 دن اور رات، ظاہر ہے رات اور دن مل کر ہی دن بناتے ہیں، دن اور رات بناتے ہیں۔ تو یہ بے صبری اور ناشکری قوم جو کہ ہر وقت کثرت سوال سے نبی کو تنگ کرتی تھی اور مطمئن نہیں ہوتی تھی، نعمتوں پر شکر نہیں کرتی تھی، تو یہ 10 دن ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ اب پیچھے جو سامری تھا وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، لیکن روایات میں ہے کہ وہ منافق بندہ تھا، بڑا چال باز تھا، قوم کی نفسیات کو جانتا تھا کہ یہ بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ چونکہ آپ کو بھی شاید آپ نے بھی پڑھا ہو کہ یہ واقعہ کہ جب یہ دریائے کلزم کے اندر جب 12 راستے بنے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے فالورز کے ساتھ پار لگ گئے، تو پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اس دریا کے اندر آ گیا، اور جب پوری طرح اس کا لاؤ لشکر اس میں آ گیا تو پانی کی موجوں کو حکم ہوا کہ واپس جو ہے وہ یعنی تم اس کو غرق کر دو۔ اور یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کے حکم سے ان سے صادر ہوا، اور یہ کنارے پر کھڑے ہوئے بنی اسرائیل والے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں یہاں اپنے طاقتور دشمن کو لاؤ لشکر سمیت ڈوبتے دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سر ہی سجدے سے نہ اٹھاتے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ مصر کے اندر جب یہ اترے ہیں، یعنی کہ اس کو پار اتار کے، یعنی کہ دریائے کلزم کو پار کر کے جس علاقے میں آئے تو انہوں نے وہاں گرجا گھر دیکھا، اور دیکھا کہ لوگ مندر میں بیٹھے ہیں اور ایک بت سامنے بڑا سارا سجا ہوا ہے، اور دیوی سجی ہوئی ہے، اور لوگ آسن مار کر بیٹھے ہوئے یہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اس دیوی کی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ،
رب ایسا ہونا چاہیے جو کم از کم نظر تو آئے. یعنی میں یہ اگزامپل آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ان کی نفسیات اور لاشعور کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ جو اللہ ہے وہ ہمیں دکھنا چاہیے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ اگلا ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سارے ان کے اندر کی جو بات ہے اور اندر کی بے چینی کو ظاہر کر رہی ہے. اب جو سامری تھا وہ بڑا ہوشیار اور منافق قسم کا انسان تھا. وہ اس لمحے کی، اس موقع کی طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور قوم کو پھسلا دے. اب 30 دنوں کا وعدہ تھا، تو جب 40 دن ہو گئے تو اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو موسیٰ راہ بھول گئے ہیں. کبھی کہنے لگا کہ موسیٰ جو ہے ایسے ہی کہہ رہے رب کو، وہ کہیں یعنی کہ مس گائیڈ کیا اور گمراہی دلا دی کہ کوئی اب موسیٰ نہیں آنے والے، یہ وہ جو بھی اس نے مطلب ایک پلاننگ کے تحت کہا. اب اس نے قوم کی نفسیات چونکہ دیکھی ہوئی تھی تو اس کے پاس جو روایات میں ہے بنی اسرائیل کی، آپ اس تفسیر سنتے وقت اس چیز کو خاص نوٹ رکھیں کہ اگر واقعے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے جو میں بیان کر رہی ہوں، آپ نے کہیں اور پڑھا ہو، تو یہ بنی اسرائیلی روایات سے جو چیزیں ثابت ہیں تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور اس میں معافی اس لیے ہے کہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کامل حیات پاک ہے وہ اور ان سے ریلیٹڈ واقعات وہ ہم نے صحت اور مستند طریقے سے بیان کرنے ہیں. یہ روایات چونکہ ہمیں بنی اسرائیل سے زیادہ ملی ہیں تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ تفسیر سننی ہے. میں نے صرف اس لیے یہ بیان کرنا ضروری سمجھا کہ ایک آیت کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے اور مفسرین یہ بتاتے ہیں واللہ عالم و رسولہ. لیکن بہرحال تو یہ 40 دن اور رات جب بن گئے تو 10 دن ان کے آزمائش کے تھے، اور سامری نے انہیں کہا کہ اپنے زیورات لاؤ اور ان کو پگھلا کر بچھڑے کی سی صورت دی. اور اس نے حضرت جبرائیل امین کی جو گوڑی تھی اس کے جو سم تھے ان کی خاک، کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ جہاں جہاں جب دریا کنارے یہ کھڑے ہیں آپ دیکھیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ پار لگ گئے اور راستے ہنوز وہاں ہیں بنے ہوئے ہیں، اور کس طرح فرعون سے پہلے حضرت جبرائیل امین چونکہ آگے آگے آئے تاکہ یہ بھی پیچھے جو ہے فرعون جو ہے وہ بھی اتر آیا اللہ و لشکر سمیت. تو اس وقت یہ بہت آبزرو کر رہا تھا. اس نے دیکھا جہاں جہاں وہ گھوڑی قدم رکھتی ہے اس کے سم پڑتے ہیں، وہاں وہاں ہریالی اگتی ہے. تو اس نے اس میں حیات کے سمجھ لیں کہ تاثرات اس مٹی میں دیکھے، تو اس نے اس خاک کو کہتے ہیں واللہ عالم کہ اس کو اکٹھا کیا اور اس یہی موقع کی طاق میں تھا. اس نے اسے بچھڑے کے اندر ڈال دیا اور بچھڑا جو ہے وہ باں باں کرنے لگ گیا. ایک تو روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے چونکہ یہ وادی سینا کھلا علاقہ تھا، ایک صحرا نما تھا، تو ہوائیں بڑی زور و شور سے چلتی تھیں. تو اس نے ایک ہول جو اس کے بچھڑے کے منہ میں رکھا اور دوسرا جو باہر پیچھے سے، تو ہوائیں جب کراس کرتی تو ایک سیٹی کی سی آواز ہوتی. جب وہ سیٹی سی آواز نکلتی تو بنی اسرائیل والے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے اور عبادت کی جس طرح کرتے ہیں، اور جب یہ سیٹی بجتی تو یہ سجدہ کر دیتے، دوسری سیٹی بجتی تو یہ اٹھ کے یعنی کہ بیٹھ جاتے. تو یہ آپ کو میں نے اس لیے واقعہ بتایا کہ پہلے بھی انہوں نے یہ خواہش ظاہر کر چکے تھے، یعنی ان کے اندر بگاڑ اور ناشکری شروع سے موجود تھی. اس کا مطلب ہے ناشکری انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے. تو بہرحال انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس وقت ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر ہم نے درگزر کیا. عفو درگزر سے ہے، عفونا معاف کر دینا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. نون الف نہ آگے نون آئے یا پیچھے آئے تو مطلب ہم ہوتا ہے. ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے درگزر کر دیا، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد اور اس شرک کے بعد، لعلکم تشکرون اس لیے کہ شاید تم شکر ادا کرو، پھر سے تم ناشکری چھوڑ کر شکر کر لو. پھر ہم نے اتنا بڑا تم نے واقعہ کیا اور ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. اس میں یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے پاس 40 کی شرط پوری کر کے گئے، تو جب ان کو کتاب دی گئی تو اللہ نے کہا موسیٰ تیرے پیچھے تیری قوم کا کیا حال ہوا، تیری قوم نے تو اور کسی کو بچھڑے کو خدا بنا لیا ہے. تو آپ کو اتنا شدید غصہ آیا. تو رات کی تختیاں جو آپ کو دی گئی تھیں، یہ آپ انشاءاللہ آگے جا کے اس کا واقعہ پڑھیں گے. تو حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے اور نبی تھے، ان کو اپنی قوم پر مقرر کر کے گئے تھے، لیکن قوم کی عادت تھی جو تھی، اور جو قوم اپنی عادت سے مجبور تھی، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کا کوئی یعنی ان کا بس نہیں چلنے دیا.
اور وہ ان کو منع کرتے رہ گئے، لیکن یہ سامری نے ان کو پیچھے لگا لیا، تو واپس آئے تو بڑا انہوں نے غصہ کیا۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک سزا بھی مقرر کی تھی، تو لیکن بہرحال پھر تفسیر بہت لمبی ہو جاتی ہے، جیسے جیسے بار بار یہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گی۔ تو بہرحال اللہ نے اس واقعے پہ ان کو معاف کر دیا۔ پھر آگے دیکھیں، وائز آتئینہ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان، اور فرقان فہم والی کتاب، فہم کتاب کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ صرف جسٹ تلاوت فرض نہیں ہوتی، اس کو پڑھیں اور اس کو صحیح، ایک تو تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور دوسرا کہ یہ خدائی کتاب ہے، اس کا بہت احترام ہو، اور تیسرا اس کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور اس کو سمجھ کے پڑھ کے اس کو کافی و وافی سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو اپنے معاملات میں لے کر آئیں، عبادات میں لے کر آئیں، اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر اس کو لے کر آئیں، تب کتاب کا حق جو ہے یہ ہے صحیح ادا کرنا۔ تو اب فرقان، قرآن کو بھی ہم کہتے ہیں نا القرآن المجید، الفرقان الحکیم، یہ سارے اللہ کے کتابوں کے نام ہیں، تو فرقان فہم والی کتاب، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پائے جاؤ۔ یہاں اس ایک آیت کے اندر ہمیں دو باتوں کا پتہ چلا، ایک تو کتاب جو ہوتی ہے الکتاب، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا، جیسے کسی چیز کو مخصوص کر دیتے ہیں، کتابیں تو بہت ساری ہیں، یہ الکتاب ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے، یہ ایک الہامی کتاب ہے۔ تو جو خاص اور الہامی کتاب ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ حق اور باطل میں بھی تمیز کرتی ہے، انسان کے اندر شعور بلڈ کرتی ہے، اور یہ بھی کہ اس کو فالو کر کے اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کا مقصد شفا بھی ہوتا ہے، نور بھی ہوتا ہے، اور ہدایت بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کو کتاب سوچنے سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے عطا فرمائی، تاکہ یہ راہ پا جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُمْ، بے شک تم نے، تم ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِکُمُ جب تم نے پکڑ لیا، اجلا، بچڑے کو معبود، فَتُوبُوا، پس توبہ کرو، اِلیٰ، طرف، بَارِئِکُمْ، اپنے پیدا کرنے والے۔ باری اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الباری المصور، الباری پیدا کرنے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، بچڑے کو جب تم نے خدا بنا لیا، بس اللہ کے ہاں رجوع کرو، توبہ کرو۔ توبہ کس طرح کرو؟ کہ اپنے پیدا کرنے والے کے آگے سرنڈر کر جاؤ، اپنے گناہوں کی، اپنے شرک کی معافی مانگ لو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سو قتل کرو اپنے نفسوں کو، قتل کرو اپنے نفسوں کو، ذالکم خیرun، یہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتابا، پس وہ پھر آیا، یعنی اللہ ہے نا توبہ قبول کرتا ہے، تو اللہ نے توبہ کی نظر ڈالی علیکم، تم پر، انہو، بے شک وہ ہو، کون؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی، التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے ہاں سچے دل سے رجوع کر کے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ، فتابا علیکم، پس اللہ ان پر پھر آیا یا مہربان ہو گیا، دوبارہ سے پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، اور بے شک وہی تو ہے جو بار بار توبہ قبول کرتا ہے، بار بار رحم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہے، التواب الرحیم، اور الباری بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کتنی باتوں کا پتہ چلا کہ جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر ظلم کریں تو اس کا زوال بھی ہماری جانوں پر ہے، اگر اچھا کام کریں تو اس کا پھل جو ملتا ہے، اور جو اس کا سرور ہے اور اس کا اجر ہے، وہ بھی ہمیں پہلے ملتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر ظلم کا اور ہر جرم کا جو ہے وہ کفارہ ہے۔ ان کو کہا گیا کہ اب تم نے چونکہ بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا تو توبہ کرو، اب خالی توبہ سے کام نہیں چلے گی، بلکہ اپنے آپ کو مارو، انفسکم، اپنی جانوں کو مارو۔ جان کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن پاک میں یہ لفظ آپ کو بھی پتہ ہے، سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے، اپنائیت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نفس سے بنا ہے، نفس، جان۔ اسی طرح النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں فقتلوا انفسکم، اپنوں کو مارو،
چونکہ یہ ان کی ایز اے پنشمنٹ ان کو یہ کہا گیا کہ اب جنہوں نے کفر کیا ہے، بچڑے کو خدا بنایا ہے، ان لوگوں کو مارا جائے، اور مارنے والے ان کے ہی اپنے رشتہ دار تھے۔ یاد رہے کہ جب بچڑے کو معبود انہوں نے بنایا تو کچھ لوگ تو حضرت ہارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ شرک نہیں کریں گے، ہم موسیٰ کا انتظار کریں گے علیہ السلام کا۔ لیکن جو دوسرے تھے، جو سامری کے پیچھے لگ گئے، وہ گروہ تھا جو ظلم کر چکا تھا اپنی آپ پر، اور اس نے شرک کر لیا تھا۔ اب ان کی سزا یہ ہوئی کہ ان کو کہا گیا تم آپس میں باہم ایک دوسرے کو مارو، نفسوں کو قتل کرو، یہ بات زیادہ بہتر ہے۔ کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جن پر عبرت ناک، اور شرک ایسا گناہ ہے جس سے بڑا ظلم نہیں، تو یہ ان کو کہا گیا تھا۔ اب انہوں نے، اب دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں مارا، اور 70,000 کے قریب کہتے ہیں، چونکہ ان کی قوم جی ایک طرف وہ تھی جو شرک کیا، اور دوسری جنہوں نے نہیں کیا۔ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے اللہ کے حکم سے، جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو جب قتل کیا تو روایات میں ہے کہ 70,000 لوگ مارے گئے۔ اب یہ روایات میں بھی فرق ہو سکتا ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے، لیکن قرآن سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر پڑے کہ اے اللہ بس کر دے، بس۔ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنی جانوں کو مارنا، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے مارنا۔ یا تو یہ آپ دیکھیں کلمے کی سربلندی کے لیے، آپ دیکھیں کہ جیسے غزوہ بدر کے اندر بھی مسلمانوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا، یہ جہاد جو غزوہ تھا، تو یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ جب کفر مقابل آ جائے تو کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اب یہاں بھی انہیں کہا کہ تمہاری یہی سزا ہے، لیکن پھر انہوں نے جو باقی بچ کے انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ موقع دیا کہ اللہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لن نؤمن، ہم نہیں مان لائیں گے اللہ کا تیرے واسطے۔ اب اتنی بڑی جسارت کے بعد اگلا پھر ان کی جسارت دیکھیں، انہوں نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ لن نؤمن، ہم نہیں ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، اللہ کا تیرے واسطے، یعنی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان اللہ پر ہی لانا ہوتا ہے، لیکن نبی واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، تجھے نہیں مانیں گے نبی اور پیغمبر، لیکن جب تک نر اللہ جہراتن، جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، کھلے عام، جیسے وہ ہوتا ہے نا، ہم توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب عمدن او خطن سرن او علانیاتن، اسی طرح علانیہ اور جہرہ، جہرہ کا مطلب ظاہر، بالکل سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اتنی بڑی جسارت، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس فَأَخَذْتُ، بس پکڑ لیا، کم تمہیں، صاعقہ بجلی کی کڑک نے، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کو، کڑک کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، یہ بھی تمہاری نظروں کے سامنے ہوا۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ اب یہ ایک کتنا بڑا خاص واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اللہ کو ماننے سے، یعنی کہ یہ بچڑے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں، یہی ان کا وتیرہ رہا، بار بار ڈھیٹ بن کے اپنے شرک پر آ جایا کرتے تھے، نہ شکری اختیار کرتے تھے، کوئی ایک نہ دو، پتہ نہیں اللہ پاک نے کتنی دفعہ ان کو یعنی کہ نوازا ہے، اور کتنی دفعہ ان کو سزائیں بھی دی، لیکن یہ اتنی ڈھیٹ اور ناشکری قوم تھی کہ جس کا بعد میں جو فیصلہ یہ ہوا کہ اب ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں ایک لمبے عرصے تک ہمیشہ انہی میں سے انبیاء آتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر نبوت اور رسالت یہاں سے لے کر بنی اسماعیل میں دے دی گئی۔ تو بہرحال ان کی اگلی جسارت، ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو بجلی نے پکڑ لیا۔ اب جب یہ مطالبہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا کہ ایسے کام نہ کرو، لیکن پھر بھی انہوں نے جب مجبور کیا تو وہ 70 سرکردہ جو اکابرین تھے اپنی قوم کے، ان کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے۔ اب اتنا کافی نہیں تھا کہ کوہ طور پر چلے گئے ہیں تو آواز سن لیتے، لیکن انہوں نے کہا مزید جسارت یہ کہ نہیں جی، ہم تو اللہ کو کھلم کھلا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ اتنی بڑی جسارت کی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اپنی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہتیرا ان کو سمجھایا کہ ایسا کام نہ کرو، لیکن یہ وہ قوم تھی جو بار بار جو ہے یہ سرکشی اختیار کر لیتی تھی، تو ان کو وہاں بجلی کی کڑک نے آ لیا، اور یہ سارے بڑے سردار جو ہیں یہ مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ
میں ان کو لے کر آیا تھا اور قوم اس امید پر بیٹھی ہے کہ یہ جا کر گواہی دیں گے اور میری قوم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی مزید، یعنی کہ ایمان ان کا مضبوط ہوگا، لیکن اللہ اب کیا کیا جائے، ان میں کیا، میں کیسے ان کو پھر جا کر، یعنی ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا کرتے تھے وقت کے نبی کو بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا، یہ کوئلہ کہتے جل کر ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے دوبارہ ان کو اٹھایا اور اس طرح یہ واقعہ ہوا، یہ سب تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، چونکہ یہ طبعی موت نہیں تھی، دوبارہ سے اللہ نے ان کو زندگی دی، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، ایک دفعہ پھر موقع دیا تشکرون کہ تم شکر کرو۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر ظللنا چھاؤں کر دی اوپر تمہارے، غمامہ بادلوں کی، اور سایہ کر دیا ہم نے اوپر تمہارے، علیکم ظللنا، ذل سائے کو کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ سایہ کر دیا، چھاؤں کر دی، علیکم تم پر، غمامہ، الغمام بادل، غمام ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سایہ کیا ہم نے اوپر تمہارے بادلوں کا، الغمامہ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کلو کھاؤ، من طیبات، طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقنا جو ہم نے تمہیں رزق دی، کم تمہیں، وما ظلمونا، اور ہم نے نہیں ظلم کیا، ولیکن لیکن کانوا تھے، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے۔ آیت نمبر 57 تک میں نے کر دیا۔ اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں پھر اللہ نے ان پر رحم کیا، اور یہ ایک جو ہیں ان کو وہاں سے لے کر آپ دیکھیں کوہ طور کے، یہ جو واقعہ ہوا کہ آپ ان کو کوہ طور کے نیچے 70 ساتھیوں کو لے کر گئے تو نیچے کھڑا کیا اور خود کوہ طور پر آئے اور وہی لے کر آئے، ان کو بتایا تو انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کو دیکھیں گے، اور ان کے اس مطالبے پر ان پر بجلی گری اور ان سب کو بھسم کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اگلا واقعہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر بادلوں کا سائبان کر دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں یہ ایک کھلے میدان کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہوئی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، بالکل جیسے آسمان ہوتا ہے ان کو چھاؤں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان لوگوں کو جو ہے ان کو موقع دیا، ہر جگہ ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، لیکن یہ ہر جگہ ہی ناکام رہے، ہر امتحان کے اندر یہ لوگ جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوتی رہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پکے اور سچے مسلمان بن جاتے، لیکن وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ ان کی ناشکری نے ان کو یہ دن دکھایا کہ آج جب ان کو آپ دیکھیں ایک وادی میں چھوڑ دیا گیا کہ اب جاؤ اور یہاں قیام کرو، تو پھر بھی اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ان کے اوپر سائباں کر دیا گیا، کس چیز کا؟ بادلوں کا۔ اب بادلوں کا جب ان کے اوپر سائباں کیا گیا تو پھر وہاں ان کو کھانے پینے کے لیے بھی دیا گیا، کیا چیز اتاری گئی؟ من و سلوہ۔ اب من و سلوہ کے لفظ میں ہمیں بس قرآن نے کہہ دیا من و سلوہ تو ہم نے کہا ٹھیک الحمدللہ ہم نے سمینا واتانا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ شاید من جو ہے کوئی حلوے کی قسم تھی جس میں شبنم کے قطروں کی طرح رات کو اوس گرتی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ میٹھی چیز تھی، کچھ کہتے ہیں یہ سکنجوی ٹائپ چیز تھی، اور سلوہ کہتے ہیں ایک بٹیر جیسا پرندہ جو ان کو بھنا ہوا اترتا اور روز دسترخوان ان کا اترتا آسمان سے، اور من و سلوہ یہ کھاتے، اور یہ سزاؤں کے دن ہیں ان کے، ابھی یہ پنشمنٹ کے اندر ہیں تو اللہ نے اتنا ان پر کرم کیا تھا، اور ہم نے کہا کہ یہ پاکیزہ کھاؤ۔ یہاں پاکیزہ کیوں کہا گیا؟ حلال حرام کا بھی کوئی چکر نہیں تھا، ظاہر ہے جب اللہ اتار رہا ہے تو حلال ہی حلال ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے پھر اسی سے بھی اکتا گئے اور اگلا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بار بار پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی کجی، ناشکرے پن سے اور دین پر، ناشکرے پن سے بچاتے ہوئے دین پر مطمئن کر دے۔
یاد رکھیں، اعتماد علی الرسول ہی اعتماد علی اللہ کی بنیاد بنتی ہے۔ جتنا کوئی نبی کے قدموں سے جڑتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارا یہ پڑھا ہوا ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، ہمارے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔